حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی معروف ساتھیوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اپنی حقیر معاشرتی حیثیت کے باوجود بے انتہا عزت و شہرت کمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا مرکز ان کا اپنے ایمان پر پختہ یقین تھا، جس نے انہیں اپنے ظالم آقا کے مظالم ہنسی خوشی سہنے کا عادی بنا دیا۔ آخر کار وہ آزاد ہو گئے اور ان کا آقا ذلت و رسوائی کی موت مرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رباح کی داستان حیات 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں تجارتی شہر مکہ میں ایک خاص ڈگر پر چلنے والے معاشی اور معاشرتی نظام کے تحت اسلام کے ظہور پذیر ہونے اور پھر لوگوں میں اس کے متعارف کیے جانے سے وابستہ ہیں۔ ان دنوں مکہ شمالی عرب کے جنوب میں واقع شام کے ساتھ ملانے والی تجارتی شاہراہ کے عین درمیان میں واقع ایک نہایت خوشحال شہر تھا۔ اس تجارتی شاہراہ نے مکہ کو قدیم شہر مارب سے ملا رکھا تھا، جو صابیوں کا دارالخلافہ تھا۔ اس زمانے میں صابی شمالی سمندر، یروشلم اور شام کے دوسرے کئی اہم شہروں پر قابض تھے۔ تجارتی قافلے اس راہ گزر کو مصالحہ جات، خوشبوات، پارچہ جات، تلواروں، ریشم، غلاموں، چاندی اور سونے کی تجارت کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مکہ مشرقی افریقہ سے بحیرہ احمر کی طرف لے جائے جانے والے مال کے لیے ایک سرِ راہ تجارتی منڈی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اہل مکہ اپنے شہر کی اس تجارتی حیثیت کا پورا فائدہ اٹھاتے، مکہ سے گزرنے والے غیر ملکی تاجروں کو خوب آؤ بھگت کرتے اور اس طرح اپنے شہر ہی میں بیٹھے بٹھائے بین الاقوامی تجارت میں شریک ہو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ خود اپنے تجارتی قافلے دنیا کی ہر سمت، بالخصوص شمال میں یمن اور جنوب میں شام کی طرف روانہ کرتے، جس سے وہ بے انتہا دولت اور شہرت کماتے۔ پرانے زمانے سے مکہ کی ایک دینی اہمیت بھی تھی، جس سے اہل مکہ کو کئی روحانی اور معاشی فوائد حاصل تھے۔ یہ مکہ ہی تھا جہاں اللہ کے دو پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس کا گھر کعبہ بنایا۔ حج بیت اللہ کے فریضہ کی بنیاد بھی انہی کے زمانے میں پڑی۔ کو کعبہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کے حقیقی اللہ کی عبادت گاہ تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ بعد میں آنے والی عرب نسلوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑ کر مکہ میں بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ یہ بت پرستی بہت جلد دین واحد کی شکل اختیار کر گئی اور اس طرح کعبہ بت پرستی کا مرکز بن گیا۔ پھر بھی حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کا رواج برقرار رہا، لہٰذا ہر سال ہزاروں زائرین مکہ آتے رہے اور اپنے ساتھ تجارتی مال بھی لاتے رہے۔ مکہ شہر کے مختلف حصوں میں اس تقریب پر جا بجا منڈیاں اور میلے لگائے جاتے، جن میں عرب کے گوشے گوشے سے تاجر، شاعر اور مقرر آ کر شرکت کرتے اور اس طرح یہ میلے معاشرتی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے مل بیٹھنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے۔ ملک کی خوشحالی کی بدولت وہاں ایک آمرانہ طبقہ نے جنم لے لیا، جو اپنے وسائل اور دوسرے ملکوں سے درآمد شدہ یا پھر مکہ کے بازاروں سے خرید کردہ غلاموں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بے دریغ استعمال کرتا تھا۔ یہ غلام اپنے آقاؤں کے نہایت قیمتی اثاثے تھے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بھاری بوجھ اٹھانے تک اور پھر اپنے آقاؤں کے مفاد کی حفاظت کرنے کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ غلام ابتدا میں آزاد مرد، عورتیں یا بچے تھے، جو یا تو اغوا ہونے اور یا پھر طلوع اسلام سے پہلے عربی قبیلوں کی لڑائیوں میں قید ہو جانے کے بعد غلام بنا دیے گئے۔
جبکہ کچھ دوسرے پیدائشی غلام تھے۔ غلام چاہے پیدائشی ہوتا یا بازار میں بیچا گیا اغوا شدہ آزاد شخص، اس کے لیے ایک مرتبہ غلام بن جانے پر آزادی حاصل کرنا ناممکن ہوتا، کیونکہ اس کا آقا اپنی حیثیت اور طبیعت کی وجہ سے اس کو آزاد کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ غلاموں کے ساتھ نہایت غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، ان کو بھوکا رکھنے کے علاوہ زندگی کی کئی دوسری ضرورتوں سے بھی محروم رکھا جاتا تھا اور ان کو جانور تصور کیا جاتا تھا۔ غلاموں کی حقیر حیثیت کی وجہ سے انہیں اکثر غیر اخلاقی یا گستاخی پر مبنی ناکردہ جرائم میں ملوث کر دیا جاتا اور پھر ان کو چھڑی یا کوڑوں سے بے دریغ پیٹا جاتا۔ آقا اپنے غلام کے ساتھ جو سلوک چاہتا بے خوف و خطر کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا۔ لہٰذا ایسا بہت ہی کم ہوا کہ اس زمانے میں رائج نظام کے تحت کسی غلام نے کوئی ممتاز حیثیت حاصل کی ہو۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ غلام یا تو غیر معمولی جسامت یا پھر کسی اور اجنبی خوبی کا مالک ہو۔ قبیلہ بندی اہلیان مکہ کا معاشرتی تقاضا تھا، لہٰذا وہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ سب در حقیقت ایک عظیم الشان خاندان قریش سے وابستہ تھے اور یوں انہیں ذاتی مفادات اور بیرونی خطرات سے تحفظ کی ضرورت نے یکجا کیا ہوا تھا۔ وہ بتوں اور تصویروں کو پوجتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ خدا تھا جو ان کے رواج کے مطابق ان کے قبیلے کے افراد کی ہم آہنگی اور مضبوطی کا نشان تھا۔ اس کے علاوہ ان کے عالمگیر خدا بھی تھے جن کا احترام اور پرستش نہ صرف اہل قریش بلکہ عرب کے تمام قبائل کرتے تھے۔ یہ عالمگیر خدا کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے۔ غرور اور تکبر قبائل کے مرد افراد کا خاصہ تھا اور یوں عام رواج کے مطابق صرف لڑکوں ہی کی طرفداری کی جاتی تھی، کیونکہ عربوں کا کہنا تھا کہ لڑکے لڑکیوں کی نسبت کمانے اور قبیلے کی آبرو بچانے کا ذریعہ ہیں۔ وہ عورتوں کو ناپسند کرتے تھے اور ان سے حقارت سے پیش آتے تھے۔ وہ کبھی کبھار اپنی نوزائیدہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ وہ اپنی دنیاوی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے تھے، ادنیٰ طبقے کے افراد کو دباتے تھے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شراب، جوا اور زنا ان کے پسندیدہ ترین مشاغل تھے۔ جب محمد ابن عبداللہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مشرکین مکہ کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے، بتوں کی پرستش چھوڑنے، اپنی غیر اخلاقی و غیر انسانی عادات سے باز آنے اور انسانی قدروں سے گرے ہوئے عقیدوں کو ترک کرنے کی دعوت دی، تو کافروں نے متحدہ طور پر اس دعوت عظیم کو رد کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نئے دین کی سچائی کو فوراً پہچان لیا، اور اس طرح انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا بالغ مسلمان مرد بننے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ واحد پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس کا غصے سے ایسا برا حال ہوا جو بیان سے باہر ہے۔